السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ مجھ سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر میں پہلے آ کے بیٹھتی ہوں. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ والا ٹاپک میں اسکولز اور یونیورسٹیز میں جا کے کروں، لیکن بعض اوقات ضرورت اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ ہم ماؤں تک بھی اس انفارمیشن کو پہنچائیں. اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیے تاکہ آپ کی بیٹیوں کے ذریعے یہ میسج آگے کنوے ہو. الحمدللہ ہم نے مسلمان گھرانوں میں آنکھ کھولی ہے، اور بیسک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو جو تعلیم دی ہوتی تھی ہمیشہ سے، اور اب بھی دی ہوتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد تک ڈلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں نمازیں پڑھنا ہمارے والدین سکھاتے ہیں، اور ہمارا جن گھروں سے تعلق ہے ان گھروں میں 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی اور ون چیز نہیں ہوتی ہمارے لیے. اور نماز پڑھنے کے لیے جو منیمم صورتیں بچے کو سکھائی جاتی ہیں، اس میں میرا خیال ہے سورۃ الاخلاص ایسی صورت ہے جو ہر بچے کو یاد ہوتی ہے. اگر بہت سے بچوں کو آدھا آخری پارہ نہیں بھی آتا ہوگا یا 10 صورتیں بھی نہیں آتی ہوں گی، تو کم سے کم سورۃ الکوثر، انا اعطینا اور قل هو اللہ احد، یہ تو سبھی کو آتی ہے. میرا مین تھیم جو ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. سورۃ الاخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی ونس، ہماری توحید کا بیسک بلیف اس صورت کے اندر موجود ہے. آج جس دنیا کے اندر آپ اور میں رہتے ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہوئے کبھی ہم گھبراتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کچھ ہمارے معاشرے کا ٹیبو ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم صرف بلیم گیم کرتے ہیں. اتفاق سے اس وقت جو پورا سینیریو پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوا ہے ایک بچی کے مرڈر اور ریپ کی وجہ سے، آپ اس مسئلے کو اٹھائیں اور آپ اس مسئلے کے اوپر پرنٹ میڈیا کو دیکھیے یا آپ الیکٹرانک میڈیا میں کسی بھی چیز کو یا سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ کو نہیں لگتا صرف بلیم گیم ہو رہی ہے؟ عورتیں مردوں کو بلیم کر رہی ہیں اور مرد عورتوں کو بلیم کر رہے ہیں. اس وقت سمپل آپ کو ایک پورے ملک میں ایک ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ صرف ہمارا ایک ایشو نہیں ہے. چائلڈ ابیوز ایک ایشو اس وقت آپ کے سامنے بنا ہوا ہے جو آپ کو ہر پلیٹ فارم پر جہاں سے آواز اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. لیکن کیا صرف چائلڈ ابیوز ہمارا ایشو ہے یا ہمارے کئی ایشوز ہیں؟ ہمارے کئی ایشوز ہیں، اور ہمارے کئی ایشوز کے جو روٹ کازز ہیں وہ کئی ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی تھیسٹ ہیں، تھیسٹ کہتے ہیں توحید پرست کو، توحید پرست بھی اس میں آ جاتے ہیں اور کچھ مشرکین بھی اس میں آ سکتے ہیں. تھیزم ان تمام ریلیجنز کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک ٹرم، وہ لوگ جو کہ ایک بڑی ہستی کو، ایک پاورفل ہستی کو مانتے ہیں. تھیزم وہ جو کہ ایک اللہ کی ونس کو مانے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب یہ ایک آواز اٹھنی شروع ہوئی تھی لا خدا ہونے کی، ایگنوسٹک ہونے کی، ایتھیسٹ ہونے کی، تو لوگوں نے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ایک مائنر مائنورٹی ہے اور یہ خود ہی فزل آؤٹ کر جائے گی. اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 7.2-7.5 بلین ہے، اور 7.2 اور 7.5 بلین میں سے اس وقت اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ 1 بلین ایتھیسٹ موجود ہیں. مسلمان تقریباً 1.5-1.7 بلین ہیں. ایتھیسٹ اس وقت 1 بلین آن دا فیس آف دس ارتھ اس پلانٹ پر موجود ہیں. ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں تھیسٹ کے مقابلے میں جو کسی اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی اعلیٰ ہستی نہیں ہے.
कोई कैपिटल जी से लिखे जाने वाला गॉड नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके ऊपर ये यूनिवर्स चल रही है। इसीलिए आप देखें मदर नेचर और फादर टाइम, ये दो टर्म्स जो हैं ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाने लग गई हैं। आप और मैं अपने आसपास जो एनवायरनमेंट देखते हैं और जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं या जो हम न्यूज़ भी सुन रहे होते हैं, आप देखिए कि नेचुरल फिनोमेनास को डिस्कस किया जाता है, कैटास्ट्रॉफीज को डिस्कस किया जाता है, क्लैमिटीज को डिस्कस किया जाता है, वेदर प्रेडिक्शंस की जाती हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता कि एक कोई ग्रैंड हस्ती ऐसी है जिसकी प्लानिंग से ये सब कुछ हो रहा है। नॉन मुस्लिम्स को तो एक तरफ कर दीजिए, हम मुसलमानों की जुबान से भी ये अल्फाज नहीं निकलते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। सिंस पोस्ट 9/11 एथीज्म बहुत तेजी से पूरी दुनिया में प्रमोट हुआ है। ऑनलाइन नैरेटिव्स आपको इसके मिलते हैं, बुक्स इसके ऊपर लिखी जाती हैं, सर्टन लोग हैं इसको प्रमोट करने वाले, इसके ऊपर मैसिव मूवमेंट्स चल रही हैं और ये मैसिव मूवमेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं चल रही, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसके ऊपर मूवमेंट्स चलाई जा रही हैं। और अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप के लिए कहते हैं लंदन टाइम्स के मुताबिक यूरोप में इस वक्त 5th, बल्कि यूरोप में तो एथीज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है वो लंदन टाइम्स के मुताबिक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें तो स्टेटिस्टिक्स ये बताती हैं कि 5th जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, अब इसको एज अ रिलीजन ट्रीट किया जा रहा है, वो एथीज्म है। वो लोग जो किसी अल्लाह को, किसी सुप्रीम अथॉरिटी को नहीं मानते, थीइस्ट से कंप्लीटली डिफरेंट। और एक थ्योरी और एक मूवमेंट है which is actually trying to engulf the hearts and minds of atheists, specifically Muslims। खासतौर पर मुसलमानों के अकीदे को इसकी वजह से काफी नुकसान पहुंच रहा है। नॉर्थ यूरोप के अंदर जो अब फिगर्स सामने आ रहे हैं वो कहते हैं 80% पॉपुलेशन नॉर्थ यूरोप की, वो कहते हैं कि एथियस्ट बन चुकी है। और यूरोप ही के, क्योंकि वहाँ स्टेटिस्टिक्स अच्छे जो हैं वो डेमोग्राफिक फिगर्स बनते हैं, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर तो डेमोग्राफिक फिगर्स बनना दूर की बात, यहाँ तो सेंसस नहीं हो पाता प्रॉपरली कि यही काउंट कर लें कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। तो जो ब्रिटेन का उन्होंने स्टेटिस्टिक्स निकाले हैं वो कहते हैं कि एक तो ये कि 80% पॉपुलेशन नॉर्थ यूरोप की जो है वो एथियस्ट हो चुकी है, और उनके मुताबिक इस वक्त क्वार्टर ऑफ एवरी मिलियन मुसलमान भी एथिज्म की वजह से अपना रिलीजन छोड़ रहे हैं। क्वार्टर ऑफ मिलियन का मतलब ये है कि 1 मिलियन का 25% मुसलमान जो हैं वो अपना रिलीजन छोड़कर एथिज्म को अपना रहे हैं। एथिज्म बहुत सटल तरीके से दुनिया के अंदर फैल रहा है। आपको लग रहा होगा ये कोई बात डिस्कस करने की नहीं है, बिल्कुल जैसे आज से 12 साल पहले 9/11 से पहले लोगों ने इसको कोई अहमियत नहीं दी थी, लेकिन ये टॉपिक है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल्स को और पढ़े लिखे लोगों को बात करनी चाहिए, बच्चों से डिस्कशंस करने चाहिए और बच्चों के माइंडसेट के ऊपर आपको भी काम करना चाहिए, बिल्कुल जैसे ये ग्लोबल मूवमेंट हमारी यूथ के ऊपर और हम पर काम कर रही है। और ये बहुत सटल अंदाज में हो रहा है, इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू की है। अब अगर आप घर में दोबारा वापस जाएं और दोबारा से वो केस जो इस वक्त सब प्रिंट मीडिया पर और आपके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर घूम रहा है, उसमें सिर्फ एज अ साइलेंट स्पेक्टेटर बैठ के उसको सुने तो आपको यही लगेगा कि हम सब एक दूसरे के ऊपर सिर्फ उंगलियां उठा रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो सुनने वाला इंसान है उसका माइंडसेट ये बनता है कि असल में इस्लाम ने बहुत ज्यादा मर्दों को जो है, या इस्लाम ने बहुत ज्यादा ऐसे रूल नहीं बनाए कि जिसमें वो सेक्स एजुकेशन से बच्चों को रोक देते हैं। हालांकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। मेरा टॉपिक चाइल्ड अब्यूज नहीं है, मैं सिर्फ आपको करंट सिनेरियो से अटैच करके अपने टॉपिक को एलैबोरेट करना चाह रही हूँ। यह हकीकत हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से है कि दुनिया इस वक्त इस्लाम बैशिंग कर रही है या नहीं कर रही, या मैं कोई आपको जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की फिगर्स बता रही हूँ। आप अपने शोज उठाकर देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड दुनिया में जितने भी टॉक शोज होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, आपको इस्लाम के बारे में बहुत से कमेंट्स मिलते हैं। इस्लाम बैशिंग मिलती है, इस्लाम बैकवर्ड है, इस्लाम इंटेलेक्चुअली नहीं सोचता, मुसलमान इंटेलेक्चुअली नहीं सोचते हैं, मुसलमानों के लॉज जो हैं वो बैकवर्ड हैं, मुसलमानों के लॉज जो हैं अपोस्टेसी को बहुत ज़्यादा जो है या हुदूद पनिशमेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं। इस्लाम बारबैरिक है, मुसलमान बारबैरिक हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। मुसलमान जजमेंटल हैं, ये सब चीज़ें भी सुनने में आती हैं। हमारे ही बच्चे हमारे ही घरों के अंदर अगर हम उनको उनके फ्रेंड्स की मिसाल देते हैं या हम किसी बच्ची या बच्चे की मिसाल देते हैं कि बेटा देखो उसने कितनी गलत बात की,
آپ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے بچے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. آپ اصل میں ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کو آئینہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کی کریکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم ایسے مت کرنا. لیکن آپ کا بچہ فوراً آپ کو کیا بولتا ہے, اماں آپ بہت ججمنٹل ہو جاتی ہیں, آپ بہت جلدی جلدی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس پاس کرتی ہیں. اس کے بعد اماں کو ایسی چپ لگتی ہے کہ اماں کہتی ہیں ہاں واقعی کہیں میں ججمنٹل تو نہیں ہو رہی. حالانکہ آپ اس بچے کی اصل میں برائی نہیں بیان کرنا چاہ رہی تھی, آپ اپنے بچے کو ایگزامپل دے کر, مورل دے کر اصلاح کرنا چاہ رہی تھی. اور یہی طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کہانیاں سناتے تھے, اور کہانی سنانے کا مقصد کیا ہوتا تھا, تاکہ اس سے ہم مورل لے لیں اور ہم اپنی اصلاح کر لیں, ہم اپنا کریکشن کر لیں. لیکن کیونکہ اس وقت جیسے ایک جو احادیث کا مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اینڈ آف دا ٹائمز, ٹورڈز اینڈ آف دا ٹائم, جب دنیا ختم ہو رہی ہوگی تو ایک وقت مسلمانوں کے اوپر ایسا آ جائے گا along with so many things کہ مسلمانوں کے لیے سود سے بچنا almost impossible ہو جائے گا. It will be like in the air. Same is the case with atheism. Atheism and the concept of not caring about one supreme God is in the air. جو دل چاہتا ہے کرو, اتنا زیادہ اللہ کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کو بہت ہی ریفارم طریقے سے دنیا کے اوپر امپلیمنٹ اور پورٹری کیا جا رہا ہے, پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ مینلی پروپوگیٹ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس سے. آئی ایم سو سوری ٹو سے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس وہ پہلا میڈیم ہے جہاں سے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو بہت سٹل انداز میں بدلا جا رہا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہم سارے لوگوں پر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. خود سمجھیں اور اپنی اس کریکٹ تھیوری کو, ریفائنڈ تھیوری کو اپنی ایڈمنسٹریشن کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر بچوں کے مائنڈ سیٹ کو سٹل انداز میں بدلا جا رہا ہے, اس لیے کہ آپ کا بچہ جیسے ہی سیکنڈری لیولز پر آتا ہے, جیسے ہی او لیولز اور اے لیولز میں جاتا ہے یا یونیورسٹیز میں جاتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ آپ سے ایک دم سے ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی ویلیو اسٹرکچر جو بچپن سے آپ نے اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے, ود ان منتھس کتنی مائیں ہیں ہم میں سے جو اس بات کو آبزرو کرتے ہیں وداؤٹ بینگ اپولوجیٹک کہ اے لیولز کرنے سے پہلے اور اے لیولز کرنے کے بعد 2 سال میں میرا کیسے بدل گیا. اگر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر شاید لا علمی میں, اس لیے کہ اٹس ان دا ایئر, اٹس آن دا گلوبل انوائرمنٹ, شاید لا علمی میں یہ اچھا گمان کر رہی ہوں, اچھی ازمپشن کر رہی ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر ایتھیزم بہت سٹل انداز میں پروموٹ ہو رہا ہے. آپ کے بچے جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, باہر کی یونیورسٹیز کا حال برا ہے. ہم آلموسٹ, آئی ووڈ لائک ٹو یوز دس ٹرم, ہم آلموسٹ مر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو باہر کی یونیورسٹیز میں بھیجنے کے لیے. لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں سے ہمارا بچہ اس معاشرے کی کتنی پروڈکٹ اپنے ساتھ مینٹلی اور ایموشنلی اور اسپرچولی لے کر آئے گا. میں علم حاصل کرنے کو منع نہیں کر رہی, اس وقت میں جو کہنا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیے, اور ود ان اے کانٹیکسٹ سمجھیں گے تو آپ کو میری بات کلک کرے گی. پوائنٹ اتنا سا ہے کہ مجھے کتنی فکر ہے کہ میں اپنے بچے کے مائنڈ سیٹ پر کام کروں. ہماری بڑی یونیورسٹیز جن کو ورلڈ وائڈ ریناؤنڈ یونیورسٹیز کہا جاتا ہے, میں نام نہیں لوں گی, آپ سب کو پتہ ہے, آپ وہاں جا کر بچوں سے بات کیجیے یا وہاں پڑھنے والے بچوں سے بات کیجیے. ان انسٹیٹیوشنس کے اندر جہاں پر اسلامک لیکچرز بھی ان کے لیے ارینج کیے جاتے ہیں, وہاں بچوں کے ایشوز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو وضو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا. ان کے ایشوز یہ ہیں کہ دے ہیو ڈاؤٹس اباؤٹ اسلام. ان کے کور بیلیف چیلنج ہو گئے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے, جو اسلام نے ڈیولپ کیے تھے, جو آپ نے ایز اے ماں ڈیولپ کیے تھے. ہمارے بچے کا سوال یہ نہیں ہوتا میں وضو کیسے کروں, سب کو تو ہم نے بچپن سے وضو کرنا سکھایا ہے. میں یہ نہیں کبھی کہوں گی, اور نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اصول الدین میں وضو کا طریقہ مت سیکھیے, وضو کے فرائض مت سیکھیے, وضو کی سنتیں مت سیکھیے. یس دس از امپورٹنٹ, مگر انہی چیزوں میں, انہی کی ریپیٹیشن میں وہ اہم بات مت بھول جائیے گا کہ ہم اپنے بچوں کو صرف یہ بتاتے رہیں نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے, وضو ایسے کرنا ہے, وضو ایسے کرنا ہے, اور یہ بھول جائیں کہ اس کے کور بلیف ڈسٹرب ہو چکے ہیں, اس کو اسلام پر ڈاؤٹس آ چکے ہیں. آپ کے بچے کا ایتھیسٹ فرینڈ ہے, اور آج کل کوئی شرماتا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے, میں مسلمان بچوں کی بات کر رہی ہوں. مسلمان بچے اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے کہ اگر کسی ایکسٹریمسٹ نے ان کی یہ بات سن لی کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں,
تو اس کو اپوسٹیٹ کہہ کے گولی مار دیں گے. اندازہ نہیں ہے نا، لا علمی زیادہ ہے. آج بچے بہت آرام سے کہتے ہیں ہاں وی آر نان پریکٹسنگ مسلمس. کچھ اس کی سیریسنیس کا اندازہ ہے؟ وی آر نان پریکٹسنگ مسلم کیا مطلب ہے؟ ہم سیدھا سیدھا کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف نان پریکٹسنگ مسلم؟ آپ نے سبمٹ نہیں کیا اللہ کے سامنے تو کیوں کرنا پڑا؟ کیوں کہا لا الہ الا اللہ؟ دیر از نو ڈیٹی ایکسپٹ اللہ. آپ تو صاف کہہ رہے ہیں نان پریکٹسنگ مسلم. بچے بول رہے ہیں مائی فرینڈ از ایگنوسٹک. اور ہمارے مسلمان بچے جب ایگنوسٹک فرینڈس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں میرے ایگنوسٹک فرینڈ نے اتنی لاجیکل مجھے آرگیومنٹ دی ہے کہ میرے پاس تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو بتانے کے لیے کوئی جواب ہی نہیں تھا. سو آئی ایم اسپیچ لیس. اور جب آپ کا بچہ اسپیچ لیس ہوتا ہے تو وہ صرف اسپیچ لیس نہیں ہو جاتا, اس کے ڈاؤٹس اور بڑھ جاتے ہیں اسلام کے بارے میں. وائی آئی ہیو اے بلیف آن اسلام. اسلام سچا ریلیجن ہے بھی یا نہیں ہے, یا میری اماں نے میرا برین واش کر دیا تھا بچپن میں, تو آج مجھے پتا چلا کہ اچھا میری اماں نے میرا برین واش کیا تھا. ہمارے بچے اپنی زبانوں سے نہیں بول رہے کہ وہ خدا نخواستہ ایتھیزم کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے بیٹھ کر بات کریں گی تو آپ کو ان کی گفتگو سے اسی کی بو آئے گی. دے ہیو اے کلیئر ڈاؤٹس. آپ کے بچے اور میرے بچے ہی یہ کہنے لگ گئے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم عید سیلیبریٹ کریں اور کرسمس سیلیبریٹ کریں اور ہولی سیلیبریٹ کریں اور دیوالی سیلیبریٹ کریں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہاں بچیاں بیٹھی ہیں ساری, ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہو. فرق کیا پڑتا ہے؟ سبھی سیلیبریٹ کرو. فرق پڑتا ہے. اگر فرق پڑتا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اتنی بڑی شریعت نہیں دی ہوتی. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس انٹرنل ڈسپوزیشن کے ساتھ پیدا کیا تھا وہ کافی ہوتا ہمارے لیے, لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو انٹرنل ڈسپوزیشن کے ساتھ ساتھ شریعت دی ہے پوری کی پوری. اللہ کی پوری تھیم اور اللہ کی پوری اسکیم ہے. اللہ نے خالی مینول نہیں دے دیا قرآن کی شکل میں, اللہ نے اس سے پہلے صرف مینول نہیں دیے اپنی آسمانی کتابوں کی شکل میں یا اسکرولز کی شکل میں. اللہ تعالیٰ نے پروفٹس بھیجے ہیں, ایک پورا اسٹرکچر دیا ہے, اللہ کا پورا ایک ڈیزائن ہے. ایسے ہی نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے, ورنہ تو اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا, اللہ نے سب میں اپنی معرفت کا پائلٹ فلیم رکھا. اللہ چاہتا تو اللہ اتنی بڑی شریعت نہ دیتا, سب کو معلوم ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو اپنے بچوں کو جہاں آپ نماز پڑھنا وضو کرنا سکھا رہی ہیں, وہاں اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنلی اور ڈسکشنز میں بھی انگیج کیجیے اپنے آپ کو. وہی بچے جن کو ہم نے بچپن سے نماز پڑھنا سکھایا 24 سال کا ہو کے اور 25 سال کا ہو کے نمازیں پڑھنا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ وہی بچہ جو 8-10 سال کی عمر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور بہت شوق سے پڑھتا تھا, اب 30 سال کا ہو گیا اور نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ فکر ہوتی ہے نا ماں ہونے کی حیثیت سے. سو گو بیہائنڈ دا روٹ کازز. کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, پیچھے جائیں گے, روٹ کازز کو دیکھیں گے, ڈائگنوز کر سکیں گے, تو انشاءاللہ اپنے بچوں کا ہم علاج بھی بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. سمپل بات جو سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ انگیج ہو کر ڈسکشن میں لانے کی ضرورت ہے, اور بہت سمپل بات ہے. وہ سمپل بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتا دیجیے کہ جس ٹریڈیشن کو وہ فالو کرتے ہیں یعنی اسلام, وہ حق ہے, ٹروتھ ہے. اٹس اے سمپل ایکسیم. If Allah is haq, whatever will come from Allah will be haq. یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ This is a simple axiom. If Allah is haq, اگر آپ کا بچہ کہتا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنی اس چھت کے نیچے بیٹھی ہیں آپ کے بچے اور جو بچیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ مانیں گی کہ اللہ حق ہے, صرف ہمارا کنوکشن شیٹرڈ ہو گیا ہے. اگر آپ کو بلیف ہے کہ اللہ الحق ہے, so whatever will come from the haq will be haq. This is not a principle actually. آپ کی عقلی دلیل ہے. آپ نے الجبرا پڑھا ہوگا, ایک اسپرچل الجبرا بھی ہوتا ہے. الجبرا میں ہم ویلیوز ایویلویٹ کرتے ہیں نا. If certain thing has a value in the form of x, سمجھے, اگر آپ کہہ رہی ہیں اللہ سچا ہے, اللہ صرف جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, ٹروتھ ہوتا ہے. If God said X, what will be the value of X? Truth or false?
ٹروتھ. یہ پہلی چیز ہے جس کا کنوکشن اپنے بچوں کے اندر آپ کو لانا پڑے گا. اللہ جو کہے گا وہ سچ ہوگا, اور اگر اللہ جو کہے گا وہ سچ ہوگا تو انسان ہونے کی حیثیت سے میرا کام کیا ہے؟ میں اس کو مانوں, اس سچ کو مانو, اس سچ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ جو میری گفتگو ہے یا جو میرا ٹاپک ہے اس کو میں 2-3 طرح سے آپ کے سامنے رکھ سکتی تھی. شروع میں بہت سوچتی رہی کہ میں اس کو کس اینگل سے آپ کے سامنے رکھوں, اس لیے کہ کتابوں کی کتابیں اس ٹاپک پر لکھی ہوئی ہیں. صرف آپ کو اور مجھے ان کتابوں کو پڑھ کے قرآن سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میری جو آج کی ٹاک ہے اس کو میں سائنٹیفکلی زیادہ پروف نہیں کروں گی, ورنہ اس کا ایک بہت اچھا اینگل بنتا ہے. اگر کبھی پھر موقع ملا اور آپ لوگوں کی بہت خواہش ہوئی تو میں اس کو سائنٹیفکلی بھی انشاءاللہ پروف کر دوں گی کہ ہاؤ گاڈ از اے ریالٹی. لیکن اس وقت میں اس کو سوشل سائنسز کے تھرو پروف کرنا چاہوں گی. اسلام پلس سوشیولوجیکل ایویڈنس پلس اینتھروپولوجیکل ایویڈنس پلس سائیکولوجیکل ایویڈنس, یہ سب کہتے ہیں کہ ایک ڈیوائن ڈگری ہے, ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہے, ایک ڈیوائن پاور ہے along with اسلام. اسلام تو کہتا ہی کہتا ہے. تو اسلام کی بات پہلے کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو یہ تینوں ایویڈنسز انشاءاللہ بتا دوں گی تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ایبزارب کرنے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حق ہو اس کو ہمارے دل میں اتارتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں میں کہ اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے کلیئرٹی آف اسپیچ بھی دے تاکہ جو میرے ذہن میں اس وقت ہے وہ میں آپ کو اچھی طرح سے ڈیلیور بھی کر سکوں. اسلام کا کانسیپٹ کہ اللہ حق ہے یہ بہت کلیئرلی قرآن میں بیان ہوا ہے. اسلام نے آپ کو اور مجھے ایک کانسیپٹ دیا ہے فطرہ کا, جس کو آپ اردو میں فطرت کہتے ہیں, جس کو آپ انگریزی میں یور انٹرنل ڈسپوزیشن کہہ سکتے ہیں. اللہ نے ہر انسان کو اس فطرت کے ساتھ, اس فطرہ کے ساتھ پیدا کیا ہے, اس انٹرنل ڈسپوزیشن کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر انسان کو, صرف مسلمانوں کو نہیں. قرآن سورۃ الاعراف میں کہتا ہے عہد الست کی بات, جب اللہ نے ساری انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اللہ نے سب سے ایک گرینڈ سیریمنی میں اوتھ لیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اور سب انسانوں نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ, آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا شاہدنا, ہم اس پر گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہر انسان کے اندر یہ نیچرل انکلینیشن موجود ہے, جس کو آپ ڈیفالٹ پوزیشن کہہ سکتے ہیں. ایک ہستی کو, ایک سپریم ہستی کو, ایک سپر نیچرل ہستی کو ہر انسان مانتا ہے. اٹس اے نیچرل ڈسپوزیشن, اور یہی اسلام کی ہے کہ ہر انسان میں فطرہ موجود ہے. فطرہ عربی زبان میں بنا ہے فا قا را سے. اس کا مطلب ہوتا ہے ان سمپلسٹ فارم کہ اللہ نے آپ کے اندر ایک چیز رکھی ہے, اور وہ چیز 3 چیزوں کو ایکنالج کرتی ہے. ایک acknowledgement of Allah, acknowledgement of supreme being. دوسری oneness of Allah, oneness of supreme being. اور تیسری worship of this being. انسان پوزیشن سے کلیش کرتی ہے, کرنی چاہیے, کرنی نہیں چاہیے, لیکن کیا کرتی ہے ہماری عقل. آج اسلام اور اسلام کی دی ہوئی شریعت اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جو لوگ بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کرتے ہیں, جو عورتوں کو ریپ کرتے ہیں, جو مرد شوہر ہوتے ہوئے بیویوں کے ساتھ فزیکل یا وربل ٹارچر کرتے ہیں یا ایموشنل ٹارچر کرتے ہیں, آپ کا خیال ہے اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم مسلمانوں کی بات کریں نا, اس وقت 97% مسلمانوں کی آبادی کے ملک میں ہم رہتے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہیں پر ہی سارے کام ہو رہے ہیں, دنیا کو چھوڑ دیجئے. ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹیز میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہے ہیں, مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمان تو اللہ کو مانتا ہے, پھر اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بات کیوں نہیں مانتا؟
اس لیے وہ اپنے عقل سے کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا I don't think so. What is this I don't think so? آپ کی اماں آپ سے کہتی ہیں بیٹا فیئر ویل میں جا رہی ہو پر ڈریسنگ تو اچھی کر لو نا, کہتی ہیں نا. یا اماں کہتی ہے بیٹا باہر جا رہی ہو صحیح ہو لیا تو اپنا کر لو. یا اماں آپ سے کہتی ہیں بیٹا آپ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ابیوسو لینگویج مت استعمال کرو. آپ کہتی ہیں سو واٹ, کیا ہو گیا اگر میں نے استعمال کر لی؟ آپ تو ہر وقت مجھے لیکچر دیتی رہتی ہیں. کیا ہو گیا اگر میں اپنی پسند کی ڈریسنگ میں باہر چلی جاؤں گی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آپ کے اندر ایک نیچرل ڈیفالٹ انکلینیشن رکھا تھا کہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے, جو سپریم اتھارٹی ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. آپ اس کی بات نہیں مان رہی, اس کا مطلب ہے آپ کو لگتا ہے کہ شاید اللہ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں آپ کی عقل اس سے بڑھ کر ہے. ہم زبان سے یہ بات کہتے نہیں ہیں لیکن ہمارا عمل چیخ چیخ کے یہی بتا رہا ہوتا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اٹس ایکچولی کانٹراڈکٹری ود مائی انٹلیکٹ. میری عقل تو مجھے یہ نہیں کہتی, میری عقل تو مجھے یہ کہتی ہے جو سب کرتے ہیں وہ تم بھی کرو, بٹ اسلام وہ کہہ رہا ہے مجھے کرنے کو جو کوئی بھی نہیں کر رہا. سو میں تو اکیلی ہو گئی کام کرنے کے لیے, عقل کہے گی جو سب کرتے ہیں وہی کرو. ایسی صورت میں ہم کس کی مانتے ہیں؟ اس عقل کی جو اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہتی ہے, یا اس دل کی جو اللہ کی فرما برداری کرنے کا کہتا ہے؟ زیادہ تر ہم کس کی مانتے ہیں؟ عقل کی مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور پھر یہ جب ہم کنٹینیوسلی ایسی عقل کی بات مان رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ سبھی مان رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث انٹلیکچوئل بات نہیں کرتا. ہم میں سے زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں, ہمارے بچے یہی سمجھتے ہیں, ہماری یوتھ یہی سمجھتی ہے. پریکٹیکل بات نہیں کرتا قرآن اور حدیث. یہ تو عرب کلچر کی بات ہے. اگر یہ عرب کلچر کی بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ آج کے لیے کیوں وہی قرآن دیتا؟ اللہ نیا ایڈیشن دے دیتا نا, ریوائزڈ ایڈیشن آف قرآن. کیوں نہیں آیا آپ کی اور میرے لیے 2018 میں؟ وہی قرآن کیوں چلے جا رہے ہیں 1450 سال پرانا؟ اس لیے کہ آپ کو اور مجھے قرآن کو نہیں بدلنا, آپ کو اور مجھے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ہماری سوچ ڈیویٹ کر گئی ہے اصل راستے سے, اصل فطرہ سے. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, قرآن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے اس کی ہر آیت, میں آپ کو 100% نہیں بلکہ 200% پروف سے کہہ رہی ہوں, قرآن کی ہر آیت آپ کی انٹلیکٹ کو اپیل کرتی ہے. ہر آیت. صرف پڑھنے کی, وقت لگانے کی, اس پر ڈیپلی ریفلیکٹ کرنے کی, پونڈر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے انٹلیکٹ کو اس کے انڈر لانے کی ضرورت ہے. اسلام ریشنل تھنکنگ سے منع نہیں کرتا. 14th سینچری کے اسکالرز امام ابن تیمیہ, جن کو بہت سے اور اسکالرز نے کنٹروورشل پرسنالٹی کہا, 14th سینچری میں انہوں نے مسلمانوں کی نبض دیکھ لی تھی, اور انہوں نے اس وقت یہ بات مینشن کی تھی کہ عقل انسان کی جو انٹلیکٹ ہے, اور نقل اسلامک ٹریڈیشن میں قرآن اور پروفیٹک ٹریڈیشن کو کہتے ہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس وقت کہا تھا 14th سینچری میں کہ انسان کی انٹلیکٹ اور انسان کو جو اللہ نے شریعت دی ہے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کی انٹلیکٹ ساؤنڈ ہو, ریفائنڈ ہو. امام ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر انٹلیکٹ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹیلی کر جائے گی. امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ ساؤنڈ انٹلیکٹ جو ہوگی وہ کبھی بھی قرآن سے اور حدیث سے کانٹرڈکٹ نہیں کرے گی. اسلام از اے ریشنل ریلیجن. اسلام یہ نہیں کہتا سوئچ آف یور برینز. کہتا ہے اسلام سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس جو کہہ دیا مانو. اسلام تو ایسے نہیں کہتا. قرآن تو کہتا ہے افلا یتفکرون, کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ نظر نہیں آتا تم کو کہ کیسے اس کو تخلیق کیا گیا؟ اسلام اور قرآن آپ کو کبھی بھی سوچنے سے منع نہیں کرتا ہے, لیکن قرآن آپ کو یہ کہتا ہے کہ ساؤنڈ عقل استعمال کیجئے, ساؤنڈ انٹلیکٹ استعمال کیجئے. ریشنلسٹ بنیے لیکن سوڈو ریشنلسٹ مت بنیے.
آج کا سو کالڈ سوڈو ریشنلسٹ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے. دنیا میں یا کائنات کا پہلا irrational rationalist شیطان تھا. ایک ریشنل اس نے بھی تو دیا تھا, ایک لاجک اسی نے دی تھی. پہلا irrational rationalist تو وہی تھا, پہلا سوڈو انٹلیکچوئل. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, اور ابلیس جو کہ جن تھا لیکن ان فرشتوں کے رینکنگ میں آ چکا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے, جب اللہ نے فرشتوں کو کہا تو obviously وہ اسی گروپ میں تھا, اس کو بھی سجدہ کرنا تھا. سب فرشتوں نے سجدہ کیا, کس نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا. اپنا ریشنل لے کر آیا تھا نا, اپنی لاجک لے کر آیا تھا سامنے. کیا لاجک تھی اس کی؟ اس نے کہا تھا آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا, آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا, سو اٹ مینز میں سپیریئر ہوں, تو میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ شیطان کا irrational لاجک تھا. اس لیے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ مجھے آگ سے بنایا اور اس کو بنایا مٹی سے. مان لیا کہ تم جو ہو وہ ایک اچھی اعلیٰ چیز سے بنے ہو یا اسٹرانگ پاورفل چیز سے بنے ہو. پرابلم کہاں آئی؟ یہاں تک تو مان جاتا تو ٹھیک تھا. اگر فرشتوں جیسی اپنی عادت یا اپنا عمل کرتا تو مطلب کیا ہوتا؟ یہاں تک مان لیا, لیکن پوائنٹ یہ ہے, مان لیا کہ میں سپیریئر ہوں میری عقل کے حساب سے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے سجدہ کرنے کو کہہ کون رہا ہے؟ کیا وہ مجھ سے سپیریئر ہے؟ سو کلیش یہیں ختم ہو جاتا. اگر وہ یہاں تک پہنچ جاتا اس سے آگے سوچ کے کہ میں انسان سے سپیریئر ہوں, لیکن وہ نیکسٹ اسٹیپ یہ سوچتا کہ جس نے حکم دیا وہ مجھ سے بھی سپیریئر ہے, تو وہ کبھی بھی irrational rationalist نہیں بنتا, سوڈو انٹلیکچوئل نہیں بنتا, بلکہ وہ ساؤنڈ ریشنل آرگیومنٹ کر کے فرشتوں والی عبادت پر رہتا. آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. یاد رکھیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, اسلام سوچنے کو منع نہیں کرتا, اسلام عقل استعمال کرنے کو منع نہیں کرتا. اسلام نہیں کہتا شٹ ڈاؤن یور برینز, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کسی حکم کے اوپر. سوچیں, علم کو ایکسپلور کریں, علم حاصل کریں, اسکالرس کے کام کو پڑھیے, وقت نکالیے زندگیوں میں سے, قرآن کے تابع, قرآن کے انڈر اپنے انٹلیکٹ کو لے کر آئیے. آپ کو پروف مل جائے گا کہ ایک اللہ ایسی ہستی ہے جس پر نہ صرف بلیف رکھنا ہے, پلیز اپنے موبائل فون سائلنٹ کر لیجیے. ایک اللہ ایسی ہستی ہے جس پر آپ کو بلیف بھی رکھنا ہے اور جس کی آپ کو بات مان کے اس کی عبادت بھی کرنی ہے. اگر آپ اللہ کے تابع اور قرآن کے تابع اپنی عقل کو کریں گی تو آپ کو یہ بات مل جائے گی. اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی, دونوں میں صحیح حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ, ہر پیدا ہونے والا یعنی ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو یا اس کو جیو بنا دیتے ہیں یا اس کو کرسچن بنا دیتے ہیں, یا ایک حدیث میں آتا ہے یا اس کو میگن بنا دیتے ہیں, آگ پرستش کرنے والا بنا دیتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرُ عَنْهُ لِسَانُهُ, ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بولنا شروع نہیں کر دیتا. امام ابن القیم الجوزی جو کہ امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ تھے, 14th سینچری اسکالر, امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ جو فطرہ ہے اس میں نیچرلی 3 چیزیں موجود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہی ہیں کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور وہ 3 چیزیں وہی ہیں, ایک اللہ کو ماننا, اللہ ایک ہے, دوسری بات, اور تیسری بات صرف اس کی عبادت کرنا, اسی کی بات ماننا, اسی کو ورشپ کرنا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ان 3 چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کی سراؤنڈنگ, اس کا انوائرمنٹ, اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں, اس کے آس پاس جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کی جو بھی تربیت کے مراحل ہوتے ہیں وہ سب اس پر امپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کی عبادت کے خلاف ہوتے ہیں تو انسان کی فطرہ اصل راستے سے ڈیویٹ کر جاتی ہے. تو اسلام کا پوائنٹ یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ اللہ کو انسان نیچرلی مانتا ہے, اللہ کی عبادت نیچرلی کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ اور میں
اس پوائنٹ کو اپنے پاس سے ویک ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے اندر بھی اور اپنی سراؤنڈنگ میں بھی اور اپنے بچوں میں بھی. تو اسلام کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہے. قرآن میں بھی آپ کو سورۃ الروم کی آیت ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا. اللہ نے ہر انسان کو اس کی ایکچوئل ڈیفالٹ پوزیشن فطرہ پر پیدا کیا ہے. دس از اسلامک اسٹینڈ کہ اللہ ایک ہے، یا آپ کے اندر ان بلڈ ہے، ڈیفالٹ پوزیشن ہے. وہ وننس آف اللہ کا کانسیپٹ آپ کے اندر نیچرلی ہے کہ وہ کوئی ایک ہی ہے جس نے بنایا ہے. اور یہ وننس آف اللہ یہ فزکس اور یہ کاسمولوجی کے تھرو بہت اچھا پروف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میں اس ڈائریکشن پہ بات نہیں کروں گی. اور تیسری چیز یہ جو اسلام کی فطرہ کی پوزیشن ہے وہ یہ کہ صرف انسان اسی ہستی کی عبادت کرتا ہے، صرف اسی کو الہ مانتا ہے. اسلامک ڈیفینیشن میں الہ ہوتا ہے جس کی آپ عبادت کریں، جس سے آپ دعا کریں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کریں، جس کی طرف مشکل میں آپ ہاتھ بڑھائیں. یہ ہے الہ، یہ ہے اسلامک پوزیشن آف فطرہ. انسان کے دل میں ایک نیچرل وائڈ موجود ہے، ایک ویکیوم موجود ہے. اس ویکیوم کو صرف الہ کی پوزیشن فل کر سکتی ہے، اور اسلام کہتا ہے وہ الہ اللہ ہونا چاہیے. اب آپ کو میں سوشیولوجیکل ایویڈنس بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صرف اسلام یہ بات نہیں کر رہا کہ ایک ڈیوائن بینگ ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، بلکہ یہاں پر اور بہت سے ایجوکیشنسٹ موجود ہیں سوشل سائنسز کے جو اپنی کتابوں میں اس کو بیان کر چکے ہیں. پروفیسر البرٹا کا نام آپ نے اگر نہیں سنا تو آپ کو سوشیولوجیکل ڈپارٹمنٹس کے اندر یا اس لائبریریز کے اندر ان کی کتاب ملتی ہے، بورن بلیورز. پروفیسر البرٹا کا جو یہ جسٹن البرٹا ان کا نام ہے پورا، پروفیسر البرٹا کا جو یہ کتاب ہے یہ ایکچولی بیسڈ ہے چلڈرن نیریٹو پر، بچوں پر انہوں نے اسٹڈی کی ہے. اور انہوں نے بچوں پر اسٹڈی کر کے جو یہ کتاب لکھی ہے، اس میں اگر آپ اس کتاب کا پیج نمبر 35 اور 36 پڑھیں تو جو ایسنس آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بچے جو ہیں وہ نیچرلی انکلائنڈ ہوتے ہیں ٹورڈز اے سپر نیچرل بینگ جو اس دنیا کا کریٹر. وہ کہتے ہیں اگر آپ بچوں کو چاہے وہ تھیئسٹ فیملی سے ہوں، مونوتھیزم والے بچے ہوں ان فیملی سے ہوں، یا ایتھیسٹ فیملی سے ہوں، وہ کہتے ہیں آپ چھوٹے بچوں کو کسی آئی لینڈ پہ ڈال دیں، وہاں چھوڑ دیں ان کو، تو جو ان کے ذہنوں میں ایک نیچرلی سوال آئے گا. دیکھیے جب آپ آئی لینڈ پہ چلے جائیں گے تو آپ کا جو آؤٹ سائڈ فیکٹر ہے وہ منیمائز ہو گیا نا. اب آپ کو خبریں سننے کو نہیں مل رہی، اب آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، اب آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا ورلڈ ویو نہیں مل رہا، آپ ایک نیچرل ڈسپوزیشن پر آ گئے. تو جو کچھ اب آپ سوچیں گے اور بولیں گے وہ آپ کی بلٹ ان چیز ہوگی. تو یہ پروفیسر البرٹا نے اپنی کتاب میں بات مینشن کی کہ اگر آپ بچوں کو آئی لینڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو نیچرلی بچوں کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں کہ یونیورس کس نے بنائی، سو جو اس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے بچوں کا وہ یہ سوچتے ہیں کہ دس شوڈ بی، جس نے یونیورس بنائی ہے اٹ شوڈ بی آؤٹ سائڈ دا یونیورس. جس نے یونیورس بنائی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا یونیورس کے. دوسرا بچہ سوچتا ہے پروفیسر البرٹا کے مطابق کہ یہ کوئی سپر نیچرل میٹا فزیکل بینگ ہے جس نے یہ یونیورس بنائی ہے. There must be a supernatural source of agency جو دنیا کو اور اس پورے انوائرمنٹ کو اور پانی کو اور آئی لینڈ کو بنا کر بیٹھا ہے. یہ سوشیولوجیکل ایویڈنس کتابوں میں موجود ہے، جائیے کھولیے اور پڑھیے. اور بورن بلیورز کے اندر جو آپ کو پورا تھیم ملتا ہے، پروفیسر البرٹا نے اس کو نیچرل ریلیجن کے نام سے کہا ہے. دس از اے ان بلٹ ڈسپوزیشن آف ہیومن بینگ کہ انسان ایک سپر نیچرل بینگ کو سمجھتا ہے، اور بچوں کو انہوں نے ایز اے نیریٹو استعمال کیا ہے. تو سوشیولوجیکلی یہ بات پروف ہے کہ انسان جو ہے ایک اللہ کو مانتا ہے، اور بچوں کی مثال آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے دے دی ہے. اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سائیکالوجی آف ریلیجن، تو بہت مشہور سائیکالوجسٹ جن کا نام آتا ہے اولیویرا پیٹرووچ، فیمیل سائیکالوجسٹ ہیں. سائیکالوجسٹ جن کا فیلڈ اور جرنلز جن کے اوپر ہیں وہ ہیں سائیکالوجی آف ریلیجنس کے اوپر. ان کی آپ کتابیں یا ان کے جرنلز پڑھیں تو انہوں نے ایک بہت کلیئر بات کی ہے آن دا بیسس آف ٹریڈیشنل سائیکالوجی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ نیچرل سائیکی ہے آف ہیومن بینگس کہ وہ ایک گاڈ کی طرف، کیپٹل جی سے لکھنے والے گاڈ کی طرف ایفینٹی فیل کرتا ہے. اٹس اے نیچرل سائیکالوجی آف ہیومن بینگ. ایک وہ بڑی ہستی کی طرف ایفینٹی فیل کرتا ہے.
اور اولیویرا پیٹرووچ نے اپنے جرنل میں یہ بات مینشن کی ہے کہ ایتھیزم از اے فورسڈ سائیکالوجی جو آپ پر امپوز کی گئی ہے. اب یہ جو آپ کو میں نے جملہ بولا ہے اولیویرا پیٹرووچ کی کتابوں میں آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ ایتھیزم از اے فورسڈ سائیکالوجی. دنیا کہتی پھرتی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے, دنیا کہتی پھرتی ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کا برین واش کرتا ہے. آپ اولیویرا کا یہ سینٹینس پڑھیں اور آپ ان کا جرنل پڑھیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا, اٹس ناٹ اے برین واش, اٹس اے نیشنل سائیکالوجی. کتابوں میں موجود ہے, ٹریڈیشنل سائیکالوجی اس کو مانتی ہے. اور میں نے تو آپ کے سامنے ایک سائیکالوجسٹ کا نام رکھا ہے, ایسے کئی سائیکالوجسٹ ہیں, ٹریڈیشنل سائیکالوجسٹ, سیکولر ٹریڈیشنل سائیکالوجسٹ, جو اس ڈسپوزیشن کو بلیف میں لاتے ہیں کہ ہاں ایک ڈیوائن بینگ ہے, اللہ ہے. تو کس بات کے اوپر آپ اور میں ایمبیرس ہوتے ہیں, کس بات کے اوپر آپ کو اور مجھے اپنے دین کے اوپر پرائڈ نہیں آتی ہے. اینتھروپولوجیکل ایویڈنس موجود ہے. اینتھروپولوجی کیا کہتی ہے؟ اینتھروپولوجی یہ کہتی ہے کہ ہیومن بینگز جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کو ورشپ ضرور کرتے ہیں. دے ہیو ٹو ورشپ سم تھنگ. اینتھروپولوجی کی سائیکالوجی یا اس کا ایک تھیم لائن یہ بنتی ہے, ہر انسان کسی نہ کسی کو ورشپ کرتا ہے. کمیونسٹ چائنا, کمیونسٹ رشیا. اگر آپ رشیا چلے جائیں یا چائنا چلے جائیں تو آپ کو بڑے بڑے اسٹیچو ملتے ہیں. کس کے ہوتے ہیں؟ کس کو پتا ہے؟ ہسٹری اسٹوڈنٹس کوئی بیٹھا ہے؟ ہسٹری اسٹوڈنٹ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے؟ لینن اور اسٹالن لیڈرز ان کے ہیوج ہیومنگس اسٹیچوز. کمیونسٹ 1960s کا ٹائم جو تھا اس وقت کافی ایگریسو ہوتے تھے, اب ذرا ان کا ایگریشن تھوڑا کم ہو گیا ہے. کمیونسٹ اور یا چائنا ہو یا رشیا ہو, یہ ایتھیسٹ نیشنز ہیں میجورٹی. ان کو اگر ان کے بھی آئیڈلس کو, یہ جو ان کے اسٹیچوز ہیں, ان کو اگر کوئی ان کے بارے میں کوئی بری بات بھی کرتا ہے تو ان کو اتنا غصہ اور اتنا ایگریشن آتا ہے کہ اٹس آلموسٹ لائک جیسے آپ نے ان کے ان اسٹیچوز کو ڈسمینٹل کر دیا ہو. حالانکہ یہ ایتھیسٹ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی سپریم بینگ کو نہیں مانتے ہیں. لیکن اینتھروپولوجی کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے کانسیپٹس کو اس پوزیشن پر رکھا ہوا ہے, اپنے کانسیپٹس کو ورشپ کرتے ہیں. کیا آپ اور میں بھی اپنے کانسیپٹس کو ورشپ کرتے ہیں؟ خاندان کیا کہے گا از آر کانسیپٹ. سسرال میں میری عزت میں کمی آ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے از آر کانسیپٹ. ہم اپنے کانسیپٹس کو ورشپ کرتے ہیں. یہاں بچیاں بیٹھی ہیں بہت ساری, شاید مائنہ جانتی ہوں. زین ملک کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ مسکراہٹ بتا رہی ہے. زین ملک کو سبھی جانتے ہیں نا, اماں بھی جانتی ہوں گی. کتنے فالوورز ہیں ٹویٹر پہ؟ 20 ملین یا 15 ملین, شاید اتنے ہی ہیں. ہاں صحیح بات ہے, ہمیں کیا بتاؤ. زین ملک دا سنگر, پاپ سنگر. چلے علی ظفر کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ علی ظفر کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں. ہاں دیسی آپ کا سنگر, میوزک سنگر آپ کا جو ہے سبھی جانتے ہیں نا. ہاں راحت فتح علی خان, ویری گڈ. دیکھیں نام کیسے یاد آ سبھی جانتے ہیں. کیا ہم سنگرز کو یا کسی بھی سیلیبریٹی کو, کسی بھی ایکٹر کو, کیونکہ یہاں لڑکے نہیں بیٹھے میرے سامنے تو میں ایکٹریسز نہیں کہہ رہی, میں ایکٹر کہہ رہی ہوں, کسی بھی سیلیبریٹی کو, کسی بھی ایکٹر کو, کسی بھی سنگر کو کیا ہم ورشپ کرتے ہیں؟ ہم زبان سے یہی کہتے ہیں نہیں. ورشپ کرنے کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا, واٹ از دا ڈیفینیشن آف الہ, جس کو آپ فالو کریں, جس سے آپ ایکسٹریم محبت کریں, جس کی طرف آپ کا ہر وقت دھیان لگا رہے, جو آپ کے نفس پر سوار رہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھیں جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں, آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام آل آف یو, مگر بہرحال باہر نظر ہمیں کیا آتا ہے. سمجھے علی ظفر کو آپ کے ابا نے بلا لیا کھانے پہ, اور پھر 2-4 آنٹیز نے کہہ دیا بھائی بیٹا گانا تو سنا دو, اور اس کے بعد پھر وہ جانے لگا تو ہم کہیں گے پلیز آٹوگراف تو دے دیں. اب آٹوگراف کا زمانہ ہے تو سیلفی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ سیلفی تو لے لیں. لٹرلی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان سیلیبریٹیز کو بھی الہ بنا لیا جاتا ہے. ایون حجاب والی, چادر والی عورتیں بھی مر رہے ہوتے ہیں, can you please sign my hijab. سوٹ کرتے ہیں مسلمان بچیوں کو یا مسلمان عورتوں کو, can you please sign my hijab.
لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ سو اینتھروپالوجی یہ کہتی ہے کہ ہر انسان جو اپنے آپ کو ہومو سیپینز مانتا ہے، انٹلیکچوئل ہے، عقل سلامت ہے اس کی، وہ کسی نہ کسی کی ورشپ ضرور کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے دل کے وائڈ میں اللہ کو فٹ نہیں کیا، اگر آپ نے الہ اللہ کو نہیں بنایا، تو کہیں آپ کی فرینڈز ہوں گی، کہیں آپ کا معاشرہ ہوگا، کہیں آپ کی رسومات ہوں گی، کہیں کوئی سیلیبریٹی ہوگی، کہیں کوئی کانسیپٹ ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اللہ نہیں ہوگا. اگر آپ اور میں اللہ کو مانتے ہیں تو ہماری زندگیاں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق نظر آنی چاہیے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اینتھروپولوجیکل ایویڈنس ہمارے سامنے موجود ہے. اینتھروپولوجی کہتی ہے انسان کسی نہ کسی کی ورشپ کرتا ہے. تو اب کیسے ہم اپنے یہ چاروں آپ کے سامنے جو ہیں یہ پوائنٹ آف ویو آ گئے، اسلامک بھی آ گیا، اینتھروپولوجی کا بھی آ گیا، سوشولوجیکل بھی آ گیا، سائیکالوجی کا بھی آ گیا. یہ ایویڈنسز آپ کے سامنے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی انٹرنل فطرہ پر رہے. آپ اور میں مسلمان ہیں، آپ کو اور مجھے لیول اپ تو رہنا ہی چاہیے باقی ہیومینٹی کے مقابلے میں. اگر نہیں ہے ہمارا اللہ پر ویسا بیلیف جیسا ہونا چاہیے تو کیا کریں؟ پہلی چیز، کیسے اپنی فطرہ کو دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں، کیسے اللہ پر ایمان بڑھا سکتے ہیں، کیسے ایمان میں کنوکشن لا سکتے ہیں. کنیکٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. قرآن سے جڑیے، کوئی نہ کوئی کلاس اٹینڈ کیجیے، کوئی نہ کوئی کلاس. آپ دنیا کی کتنی بھی بڑی پڑھائی کیوں نہیں کر رہی ہیں، آپ کی پڑھائیاں اگر آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں تو قبروں میں یہ پڑھائی مجھے کیا فائدہ دے گی؟ ہم اپنے بچوں کو بہت نوبل ڈگری دلواتے ہیں، ڈگری آف میڈیسن کی. آپ ذرا ڈگری آف میڈیسن کو دیکھیں، ایکسپلور کریں، کتابیں پڑھیں، لیکچرز اٹینڈ کریں. آپ کو کیا سائیکالوجی آف ایتھکس سکھایا جاتا ہے؟ صرف انسانیت کی خدمت ہوگی. اس میں اگر کوئی اللہ کا قانون ٹوٹے گا تو لیٹ اٹ بی، ٹوٹنے دو. ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں. جائیں جا کر میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر ذرا سروے تو کیجیے، بات تو کرنا شروع کریں. آپ کے بچے کا جتنا سائنس پر بلیف ہے اتنا اللہ پر بلیف نہیں ہے. اس لیے اللہ پر بلیف نہیں ہے کہ اللہ کو آپ امپیریکل ریالٹی سے پروف نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن کلاسز کا حصہ بنیے. چاہے آپ او لیولز کر رہی ہیں یا اے لیولز کر رہی ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ ورکنگ وومن ہیں، پروفیشنل وومن ہیں، آپ جو بھی ہیں. ہفتے میں ایک، مہینے میں ایک تو مشکل نہیں ہے، اور 2 مہینے میں ایک کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے. بٹ میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے مہینے بھر کا کھانا ایک دن میں تو نہیں کھا لیتے نا، انٹرولز پر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. آپ پورے دن کا کھانا بھی ایک وقت میں نہیں کھا لیتے. روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے تو آپ کو 2 وقت تو کم سے کم کھانا ہوتا ہے. سو پورے مہینے کا کھانا ایک وقت میں نہیں کھا سکتے، تو پورے مہینے کا قرآن کا سبق ایک دفعہ کا کافی ہوگا؟ کافی نہیں ہوگا، بٹ اٹ وڈ بی اے گڈ اسٹارٹ. انشاءاللہ شروع کیجیے. سو پہلی چیز یہ کہ قرآن سے جڑیے. قرآن انشاءاللہ آپ کی انٹلیکٹ کو ساؤنڈ انٹلیکٹ بنائے گا. دوسرا میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی فطرہ دوبارہ زندہ ہو جائے، جو اس کے اوپر ونیئرز آ گئے ہیں اگنورنس کے، وہ ہٹ جائیں. سو کائنڈلی اسکریچ دا سرفیس آف یور انٹلیکٹ. اور وہ کیسے اسکریچ ہوگی؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سیکولر نالج حاصل نہ کریں، یہ اسلام کی پوزیشن نہیں ہے. اسلام کبھی نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی ڈگریز مت لیجیے. لیکن مسلمان میں اور نان مسلم میں یہ بیسک فرق ہے کہ آپ اور میں اس ایکیڈیمیا سے آگے بڑھ کر سوچتے ہیں جہاں پر باقی سارے لوگ، سارے ریلیجن، سارے انسان آ کے رک جاتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے فزکس پڑھی؟ میٹرک میں تو پڑھی ہوگی، او لیولس میں تو پڑھی ہوگی الحمدللہ. فزکس کی ایم تھیوری پتہ ہے نا؟ ایم تھیوری آف فزکس. ایم تھیوری آف فزکس یہ ہے کہ ایک فنڈامنٹل رول، فنڈامنٹل پرنسپل از ناٹ اباؤٹ اسپیس اینڈ ٹائم، اٹس اباؤٹ میتھمیٹکس. یہ جو کائنات بنی ہے اصل میں یہ ٹائم اور اسپیس سے زیادہ میتھمیٹکس پر بیسڈ کر کے بنی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے، یا آپ میں سے جنہوں نے کوانٹم فزکس پڑھی ہے، یا آپ نے اگر کاسمولوجی کے بارے میں پڑھا ہے، یا اگر آپ کو کوانٹم فلکچویشن کے بارے میں معلوم ہے، سو اٹس آل اباؤٹ ڈیجٹس. بگ بینگ تھیوری ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات بنی تھی. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ڈیسیمل کے بعد بھی جو 10 ڈیجٹس ہیں، اگر اس میں سے ایک آخری ڈیجٹ بھی آگے پیچھے ہوتا تو یونیورس نہیں بن سکتی تھی. سو اٹس آل اباؤٹ میتھمیٹکس. سائنٹسٹ یہاں پر آ کے رک جاتا ہے
wow, it's the maths, it's a huge grand maths. मुसलमान इससे आगे सोचता है. If this is a huge maths, there must be a grand mathematician. सोचना चाहिए ना आपको और मुझे. बस अगर आपने ये सोच लिया, so you will reach to the God इंशाल्लाह. आप अल्लाह तक पहुंच जाएंगे. आप अल्लाह की बात मानेंगे. आप अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे. अगर इतने ह्यूज मैथमेटिक्स के साथ कायनात बनी है, so think about that originator. इमाम इब्नुल क़य्यम कहते थे कि साइंस ये मानती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ओरिजिनेटेड बीइंग्स. अगर हम ओरिजिनेटेड बीइंग्स हैं, देयर मस्ट बी ओरिजिनेटर. कोई तो होगा जिसने हमें बनाया है. अब वो चीज जो मैं आपसे कह रही हूँ, देयर आर फोर लॉजिकल एविडेंसेस जो साइंस देती है या साइंस से दी जा सकती हैं कि कैसे वो इंडिविजुअल, वो सुप्रीम बीइंग सिर्फ अल्लाह हो सकता है. वो इंशाल्लाह उस पर फिर कभी बात करेंगे, इस वक्त उसका टाइम नहीं है. बट द पॉइंट इज, मेरी जो आपको दूसरी जो नसीहत या एडवाइस या सजेशन है कि आप अपनी फितरा को कैसे जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने इंटेलेक्चुअल सरफेस को स्क्रैच करना पड़ेगा. जो भी इल्म हासिल कीजिए, उस इल्म को अल्लाह से कनेक्ट करना मत भूलिए. जहां भी साइंस में आगे बढ़ जाइए, अपने ओरिजिनेटर को मत भूलिए. याद रखिए, वो सारी साइंस का इल्म जो साइंटिस्ट ने आज डिराइव किया है, डाला किसने उनकी अक्लों में? उस अल्लाह ने जो कायनात को बनाने वाला और हर मखलूक को बनाने वाला है. अगर ये मुझे और आपको याद रहेगा, तो आप और मैं कभी भी इंशाल्लाह अपने इस्लाम से दूर नहीं होंगे और अपने इस्लाम पर डाउट्स नहीं लेकर आएंगे. तीसरी चीज, यूज योर रैशनल लॉजिक to obey Islam and to propagate Islam. लेकिन आप और मैं रैशनल लॉजिक इस्लाम की उसी वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे जब दुनियावी इल्म के साथ साथ आपके और मेरे पास दीन का इल्म भी होगा. वरना नहीं कर सकेंगे आप और मैं कहूँ ये मेज है और मैं आपसे कहूँ प्रूफ करके बताइए कि ये मेज है. क्या प्रूफ है कि ये मेज है? इसलिए कि मैं इसको टच कर सकती हूँ, मैं इसको देख सकती हूँ और मैं इसको स्मेल कर सकती हूँ कि ये लकड़ी है. सो मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि लकड़ी की होगी, इस स्मेल की होगी, इस केमिकल कंपोजिशन की होगी, तो मेज है. इट्स अ टेबल, वुडन टेबल. बस ये प्रूफ है आपके पास. इट्स बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन. साइंटिस्ट कहते हैं, और एक आपने डेंडाटे का नाम सुना होगा ना, जिसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, बहुत मशहूर सा कुछ नाम है, मुझे भूल रहा है इस वक्त. चलिए फिर कभी इसको बताऊंगी. साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत डिबेट्स किए हैं कि क्या हम कॉन्शियस बीइंग हैं या हम कॉन्शियस बीइंग्स नहीं है. इस वक्त बहुत साइंटिफिक हो रहा है ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गया, तो मैं इसको इजी कर देती हूँ. आपको मैं कह रही हूँ कि क्या प्रूफ है कि ये मेज है. इट्स बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन. साइंटिस्ट कहते हैं कि आपको क्या पता कि आपका जहन, ब्रेन इस वक्त मार्स पर है और एलियंस ने उसमें 2 प्रॉप्स डाले हुए हैं और वो आपको इस वक्त वो सोचने पर मजबूर कर रहा है जो आप इस वक्त सोच रही हैं और मुझे बता रही हैं कि ये मेज है. Is there a proof कि आपका जहन इस वक्त मार्स पर नहीं है? Can you prove me? आप मुझे प्रूफ नहीं कर सकते because there is no empirical reality. अल्लाह को आप ऐसे नहीं प्रूफ कर सकते because अल्लाह इस फिजिकल डोमेन से बाहर है. नहीं प्रूफ कर सकते आप अल्लाह को. It's a self-evident truth कि अल्लाह है. और जब अल्लाह है और इतना ग्रैंड रब्बे जुल जलाल है, तो आप और मैं उसकी नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? अहादीस पढ़िए, जब रोज़े महशर अल्लाह का अर्श लाया जाएगा और अहादीस में आता है कि 8 फरिश्ते होंगे जो उस अर्श को उठाए हुए होंगे. मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको हदीस बताऊं, मगर थोड़ी देर में हो जाएगी. लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हल्की सी ग्लिम्स दे रही हूँ. 8 फरिश्ते होंगे जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया होगा. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ते को डिस्क्राइब किया कि कैसा ह्यूमंगस फरिश्ता होगा. अहादीस में आता है ह्यूज फरिश्ते होंगे. कितने ह्यूज होंगे? आपने डिस्क्राइब किया कि उस फरिश्ते का शोल्डर और उसका ईयर लोब, कान और शोल्डर के दरमियान में 300 साल का फासला होगा. Now you can imagine the magnitude of the arsh of Allah. और उस अल्लाह की हम नाफरमानी करते हैं. उस अल्लाह की बात नहीं मान पाते सिर्फ अपनी छोटी सी ख्वाहिश की वजह से, क्योंकि मुझे अच्छा लगना है, क्योंकि मुझे एंजॉय करना है. अम्मी कहती हैं बेटा लड़कों से दोस्ती कम कर दो. हम कहते हैं क्या है अम्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लड़कियां दोस्त हैं वैसे लड़के दोस्त हैं. अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? एक डिसेंट डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. ये नहीं कहा कि आप पूरे माशरे में एक बड़ी सी दीवार खींच दें, एक तरफ मर्द और एक तरफ औरतें.
ظاہر بات ہے انٹریکشن ہوگا, بٹ انٹریکشن شوڈ بی ڈیسنٹ ود اے پراپر اسلامک پروٹوکال. لیکن ہم نہیں مان پاتے اپنی چھوٹی سی خواہش کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا دل نہیں چاہتا, کیونکہ ہماری عقل نہیں مانتی, کیونکہ ہم نے اللہ کو الہ کی پوزیشن پر بٹھایا نہیں ہوا. اینتھروپولوجیکل ایویڈنس کے مطابق ہم اپنی خواہش کو الہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور قرآن کہتا ہے اس انسان کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. یاد رکھیے, اللہ کو آپ امپیریکل ریالٹی کے تھرو پروف نہیں کر سکتے. اللہ از آؤٹ سائڈ دا فزیکل ڈومین. بالکل جیسے آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے برٹرینڈ رسل, گرینڈ فادر آف ایتھیزم, اس کا کہنا کیا تھا, آپ کو کیا معلوم, سے کتاب پڑھی ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہو کہ کائنات صرف 30 سیکنڈ پہلے بنی ہو یا 30 منٹ پہلے بنی ہو, اور آپ کو انہی میموریز کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. 40 سال کی میموریز دے کے, جتنی بھی آپ کی ایج ہے, 50 سال کی میموریز دے کے, 10 سال کی میموریز دے کے, 20 سال کی میموریز دے کے. There is a possibility. It's a possibility of consciousness and unconsciousness. تو اللہ کو بھی آپ پروف نہیں کر سکتے. جب آپ ایگزیکٹلی یہ پروف نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں کائنات ابھی بنی یا کتنے دن پہلے بنی اور مجھے انہی مائنڈ سیٹس کے ساتھ پیدا کیا گیا, جیسے آپ اس کو نہیں پروف کر سکیں گے آپ اللہ کو نہیں پروف کر سکتے. سو دا پوائنٹ از, جب میں اور آپ اللہ کو پروف نہیں کر سکتے تو مان جائیں کہ اللہ کا ماننا, اللہ الحق ہے, اللہ کا نام آتا ہے نا, اللہ الحق ہے, اللہ ٹروتھ ہے, اللہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ہے. اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ وہ چیز ہوتی ہے جس کو انفارمیشن ٹرانسفر نہیں چاہیے ہوتی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ آپ کو کیا پتا, کوئی بچہ کہے, کوئی بچی کہے کہ آپ کو کیا پتا کہ کائنات اللہ نے بنائی ہے کسی فیری نے بنائی. فیری بھی تو بنا سکتی ہے, جیسے اللہ سپر نیچرل ہے فیری بھی سپر نیچرل ہے. تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے, بینگ اے مدر, ہاں آپ کا سوال اچھا ہے بیٹا, بٹ اللہ سپر نیچرل کے ساتھ ساتھ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ والی ہستی ہے, اور سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ والی ہستی کو انفارمیشن ٹرانسفر نہیں چاہیے ہوتا, جبکہ فیری کی انفارمیشن آپ کو مائتھولوجی سے ملتی ہے, لٹریچر سے ملتی ہے, آپ کو کوئی انفارمیشن دی جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اور مجھے ماں ہونے کی حیثیت سے بھی آنی چاہیے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی آنی چاہیے. اب جس کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ہاں ہمیں اللہ پر ایمان تھوڑا سا بڑھ گیا, چاہے 0.5% ہے, اللہ ہے. جب اللہ ہے, جب اللہ الحق ہے, so whatever will come from الحق will be الحق. اس کی شریعت الحق ہے, اس کے احکامات الحق ہیں, آپ اور میں اس کو ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہاں جو بات کہی اس میں جو حق ہو اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے عمل میں اور ہماری انٹلیکٹ میں اتار دے. اللہ ہم سب کو اسلام کا فلیگ بیئرر بنائے, اللہ ہم سب کو اسلام کو آگے پروموٹ اور پروپیگیٹ کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے لیے اسلامک ٹریڈیشن کو سمجھنا, پروفیٹک ٹریڈیشن کو سمجھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علم کو حاصل کرنا, قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے, اللہ ہماری فطرت کو زندہ کر دیجیے, اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی اور ان کے عمل کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو, ہماری امت کو فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھیے. اللہ جن پر مشکلات آئی ہوئی ہیں ان سب کی مشکلات کو دور فرما دیجیے. اللہ ہماری حفاظت فرما, اللہ ہمارے جسموں کی, ہماری عقلوں کی, ہمارے ایموشنز کی حفاظت فرما. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کو انٹلیکچولی اسپرچول بینگ بنائے تاکہ ہم اس دنیا میں اسلام کو آگے سے آگے پھیلا سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. میں نے آپ لوگوں کا بہت ٹائم لیا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا عبادت بن جائے.